نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ لیکن منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ قادیانیت فرقہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف ایک سازش کا نام ہے۔ گور شاہیت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے۔ بہائیت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی دلالی کا نام ہے۔ ذکریت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑے پراپیگنڈے کا نام ہے۔ میں نے جو کہا کہ ان کا کسی فرقے سے تعلق نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان حضرات کے عقائد و نظریات اسلام کے کسی عقیدے کے قریب بھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعووں کی طرف دیکھ لو۔ مرزا قادیانی نے شروع میں کہا کہ میں محدث ہوں، پھر کہنا شروع کیا کہ میں امام وقت ہوں، پھر کہا کہ مجدد عصر ہوں، پھر کہا کہ امام مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ نبوت تو بند ہے، ہاں البتہ میں ذلی طور پر نبی ہوں، میری نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے۔ اس کے بعد علل اعلان کہنے لگا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور جس طرح پہلے نبی اور رسول گزرے ہیں میں بھی ایک مستقل نبی اور رسول ہوں۔ قرآن کریم کے متعلق کہنے لگا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، کہ یہ الہام ہوا کہ اس قرآن کو ہم نے قادیان میں اتارا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اس کو چین نہ آیا تو خدائی کے دعوے پہ دل گیا، کہنے لگا رأیتنی بالمنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا وخلقت السماوات والارض، کہ دیکھو، کہنے لگا میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور میں نے خود سمجھ لیا کہ میں خود خدا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اس بیٹے کی صفت یہ ہے کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ آسمان سے خدا اتر آیا۔ گویا خدا کا نعوذ باللہ باپوں نے دعویٰ کر دیا۔ بتاؤ یہ اسلام میں سے کسی فرقے کے عقیدے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ گور شاہیت کو لے لو، گور شاہی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیر مشہور کیا، اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اپنے پیر مریدوں کے ذریعے سے چاکنگ کروائی کہ امام مہدی ان قریب آنے والے ہیں اور امام مہدی کی پشت پر مہر ہوگی۔ وہاں گیا امریکہ میں، اپنی پشت پر جا کے وہ سرجری کروا کے مہر جیسی چیز بنوا کے لے آیا اور خود کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد مشہور کیا امام مہدی کی شکل چاند میں نظر آئے گی، چاکنگ کروا دی دیواروں پر۔ اس کے بعد خود کہنے لگا کہ میری شکل چاند میں نظر آئی ہے، یہاں تک کہ برطانیہ نے اس کا اتنا ساتھ دیا، دنیا کا سب سے بڑا خلائی ادارہ ناسا جو ہے اس نے باقاعدہ گور شاہی کو سرٹیفکیٹ دیا کہ واقعی چاند کے اندر جو تصویر نظر آ رہی ہے واقعی گور شاہی کی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ حجر اسود میں بھی میری تصویر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو جو چوما تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر میری تصویر نظر آئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑی حضرت سرائی ہے، پھر کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ لوگوں نے کہا امام مہدی تو اس کا
کا نام تو محمد ہے، اس کے والد کا نام تو عبداللہ ہے۔ حدیث میں تو یہ بات آئی ہے، نہ تیرا نام اب محمد نہ تیرے والد کا نام عبداللہ، پھر تو کیسے مہدی بن گیا؟ تو وہ کہنے لگا میں مہدی اس طرح بنا، میں محمد ابن عبداللہ اس طرح بنا کہ ہوا یوں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی روح کو زمین پر دور شاہی کے لیے رکھا گیا، یا یہ کہہ لو مہدی وقت کے لیے رکھا گیا۔ جب مہدی وقت پیدا ہوا، نبی کی روح اس مہدی کے اندر آ گئی، کہتا ہے جب میں مہدی ہوں وہ روح میرے اندر آ گئی، نبی کی روح جب میرے اندر آئی تو میں اس طرح محمد ابن عبداللہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہندو رہ کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے، عیسائی رہ کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہودی رہ کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور ہر قسم کی ٹوپی انگریز کے اشارے پر کرتا رہا۔ کہنا شروع کیا کہ مسیح وقت بھی میں ہوں۔ پہلے اپنے اخبار میں بات مشہور کروائی کہ میں امریکہ گیا، امریکہ کے ایک ہوٹل میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہاں کہاں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا آج کل میں یہاں تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کچھ عرصے بعد خود دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں ہوں۔ جہاں اس کو صبر نہ آیا، اس کے بعد کہنے لگا امریکہ میں گیا، لوگوں کو ذکر کی تلقین کرتا تھا، جو مسلمان تھا اس کو کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر، جو عیسائی ہوتا اس کو کہتا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھا کر، جو یہودی ہوتا اس کو کہتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا کر۔ ایک آدمی جو کہ خدا کے وجود کا منکر تھا، اس نے کہا میں کیا پڑھوں؟ اس نے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر۔ نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر پاکستان کی گلیوں میں چاکنگ ہوئی لا الہ الا اللہ ریاض احمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی فرقے کے قائد ہے، یہ کسی فرقے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ اس نے کی ہے دین الہی کے نام سے، اس کتاب کے اندر لکھتا ہے اللہ کا مذہب عشق ہے، اللہ کا مذہب عشق ہے۔ غور سے سن لو کہ اس وقت جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے اللہ کے مذہب سے بدل چکے ہیں اور اللہ کا مذہب عشق ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف اسلام ہے اللہ کے ہاں قابل قبول، اور جو کوئی آدمی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول کرے گا فلن يقبل منہ، قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آپ ذکریوں کی طرف دیکھو، کراچی میں دیکھو لاکھوں ذکری، بلوچستان میں دیکھو لاکھوں ذکری۔ وہ ایک آدمی کو جس کا نام ملا محمد ہے اٹک کرانے والا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کی پیدائش کے قائل نہ وہ اس کی وفات کے قائل۔ وہ کہتے ہیں 1977 ہجری کے اندر ہمارا ملا محمد اٹکی آسمان سے ظاہر ہوا اور 1029 ہجری کو اچانک غائب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ملا محمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں نے ان کی کتاب نور تجلی میں بات لکھی ہے کہ فرشتوں نے جب ملا محمد اٹکی کا جو ذکریوں کا نبی اور رسول ہے، کہتے ہیں اس کا جب جلوہ دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئے، کئی سال تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آئی تو دیکھا آسمان پہ کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ ذکریوں کا کلمہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ لکھا دیکھا فرشتوں نے، انہوں نے کہا کہ اس فرشتے کی فضیلت کیا ہے؟ وہ کہ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے جو اس کو پڑھ لے گا وہ کبھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ ذکری حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا ملا محمد مہدی بھی ہے، نبی اور رسول بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں ملا ابراہیم پنجگوری نے نور ہدایت کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے باقی تمام رسول پتوں کی مانند ہے لیکن میرا ملا محمد جو ہے وہ پھول کی مانند ہے۔ دوسرے انبیاء کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سرتاج ہے۔ دیکھو جو منصب پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ منصب ملا محمد کو ذکریہ نے دے دیا۔ کیا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کسی فرقے کے قائد ہے یا اسلام کے خلاف سازش ہے؟ آپ دوسری طرف بہائیوں کی طرف آئیے۔ بہائیت جو ہے وہ در حقیقت
چربا ہے یا نتیجہ ہے وہابیت کا۔ مرزا محمد جو ہے نامی ایک آدمی ایران کے اندر ہوا، شیعوں کے فرقہ میں سے فرقہ شیخیہ سے اس کا تعلق تھا۔ سب سے پہلے اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا دعویٰ جب کیا اس کو سزا ملی، کئی بار توبہ کی لیکن پھر دعویٰ کرتا رہا۔ اس کے جب وہ مر گیا اس کے ماننے والے دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ جو ہے مرزا یحییٰ کے پیچھے لگ گیا، ایک گروپ جو ہے مرزا حسین علی کے پیچھے لگ گیا۔ مرزا یحییٰ اور مرزا حسین علی دونوں بھائی تھے، دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے مرزا محمد علی وہ تو مہدی تھا اور اس نے اپنے بعد مسیح کے آنے کی خبر دی ہے۔ مرزا یحییٰ نے کہا کہ وہ میں ہوں، مرزا حسین علی نے کہا وہ میں ہوں۔ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بابیت دو گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھو سب سے زیادہ انگریز کی ایجنڈی چونکہ بہائیت نے کی ہے، مرزا حسین علی نے دعویٰ کیا کہ میں بہاء اللہ ہوں، اللہ کا نور ہوں۔ اس کے بعد کتاب ایک لکھی گئی جس کا نام کتاب اقدس ہے، اس میں جگہ جگہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، یہاں تک کہ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ اور اس کی انواع، اس کے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا انواع بہاء اللہ کے نام سے۔ اس میں کہتا ہے کہ میں جتنا کلام اتارتا ہوں اتنا کلام کسی نے آج تک اتارا نہیں ہے۔ کلام اتارنا کس کی شان ہے؟ آپ کے سرگودے میں وارث علی امدانی رہتا ہے، یہ بہائیوں کا بہت بڑا مبلغ ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب قیامت کے نام سے، اس میں اس نے قیامت کا انکار کیا ہے۔ کہتا ہے تم جو کہتے ہو قیامت کا ایک مفہوم ہے کہ دنیا ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر میدان حشر برپا ہوگا، لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ کہتا ہے یہ مفہوم غلط ہے، بلکہ قیامت قیام سے ہے، اس سے مراد نئے نبی کا آنا ہے۔ اس نے قیامت کا بھی انکار کیا، حشر نشر کا انکار کیا، یہاں تک کہ کہنے لگا کل صراط جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں یہاں پر سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ مسلمانوں کے نظریات ہیں؟ نہیں، نہ کسی مسلمان کے نظریات ہیں، نہ کسی اسلامی فرقے کے نظریات ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، قادیانیت اسلام کے خلاف سازش ہے، غورشاہیت اسلام کے خلاف سازش ہے، فکریت اسلام کے خلاف سازش ہے، وحیت اسلام کے خلاف سازش ہے۔ ان تمام سازوں ختم ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ تمام سازوں ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سازشوں کے خلاف سر توڑ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا